میرا سینہ ایسا ہوگا، معمولا میرے قدم ایسے ہو، فرمایا میرے قدم ایسے ہوں گے۔ الحمد للہ کا یقیناً ہم نے آپ کو بے مثال بنایا، لاجواب بنایا، مٹھائی بنایا، یکا بنایا، کٹھا بنایا، ایسا بنایا کہ آپ کو بے مثال آپ کو ایسا بنایا اپنی مرضی کے مطابق نہیں، تیری مرضی کے مطابق۔ اس لیے جب تیری مرضی کے مطابق بنایا تو کیا کیا آپ نے؟ جب تو بن گیا، تجھے بنایا، دیکھا تو اتنا حسین تھا، اتنا پیارا تھا، اتنا منموہن، اتنا من ڈھولن تھا، اتنا من ڈھولن تھا کہ پھر بدل نے کیا کیا؟ فآوا، پھر میں نے تجھے اپنے ساتھ جمع کر دیا۔ فآوا جب من کے اندر آئے، من کے ساتھ آئے، لغت کی کوئی بھی تم اٹھائیں تو اس میں جمع کرنے کا جمع کا معنی ہوتا ہے، اور جو جمع کا معنی جمع کر لینا، میں نے اپنے ساتھ جمع کر دیا، اپنے ساتھ ملا دیا۔ اور آوا اس کا ایک معنی ہے چھپا لینا، آوا یا بھی ایک معنی ہے چھپا لینا۔ فرمایا جب تجھے بنایا اور تو اتنا حسین تھا تو پھر میں نے تجھے چاہا کہ تجھے اپنی ذات اور صفات کے پردوں میں چھپا لوں۔ اور آوا یا بھی کا ایک معنی ہے اپنا لینا۔ کیا معنی ہے؟ اپنا لینا۔ تو فرمایا جب تجھے بنایا تو پھر میں نے کہا کہ اسے کوئی اور نہ لے، اسے میں خود ہی اپنا لے۔ فآوا جس بھی خلدار کا شاہکار ہو تم، اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہو اور اس نے صدیوں تمہیں دیکھا ہو۔ اس لیے لوگوں رب کائنات نے اپنی کائنات کے اندر اپنی ذات کے جلوے اتارے، اپنی صفات کے جلوے اتارے، اپنے اسماء کی تجلیات اتاری، اپنی ذات کی تجلیات اتاری، حسن، جمال، کمال، ہنر، خوبی، ساری قدرتیں، سارے افعال، ساری حرکتیں، سب کچھ پیدا کر دی۔ ادھر عرش، لوح، کرسی، فلک، دل، ملک، سب کچھ بنانا تھا اور سب نے سب کچھ تقسیم کرنا تھا۔ ادھر اس نے خیرات بنائی، ادھر بانٹنے کے لیے مخلوق بنائی، اور جب سب سے پہلے جب عرش نہ تھا، عرش نہ تھا، لوح نہ تھا، قلم نہ تھا، کرسی نہ تھی، جب کچھ نہ تھا تو اس نے سب سے پہلے اپنے نور کا عکس ڈالا، اپنے نور کا پہلا عکس ڈال کر اپنے پردوں کا پہلا بشر بنایا۔ جب اسے بنایا تو وہ اتنا لاجواب تھا، اتنا بے مثال تھا، اتنا یکتا تھا، اتنا منفرد تھا۔ جب بنا کر سامنے رکھا اور دیکھا تو دیکھ کر بنانے والا خود پکار تھا، الحمدللہ یتیما، الحمدللہ یتیما۔ تجھے بنایا ہے، ایسا بنایا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، سو اب تجھے اپنا بنا لیتا ہوں، اب جو بھی بنانا ہے تجھ سے بناؤں گا۔ ہاں وہ کمال ہے سخن تیرا، وہ کمال ہے حسن تیرا، دیکھ کر خدا بھی توبہ آئے جسے دیکھ کر توبہ خدا پکارے۔ یہ توبہ پکارنے کی ہے، وہ خود ایک تو آئے، انہوں نے تو توبہ کا لفظ دیا، مگر اس میں توبہ کا ایک اور معنی بھی آپ کو بتا دیں جو اہل معرفت کے ہاں توبہ کا معنی یہ ہے، اہل معرفت کے ہاں کہ جہاں عشق اپنی انتہا کو پہنچ جائے، جہاں عشق اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور عشق کی کیفیت میں انسان کے زبان سے یا دل سے کوئی الفاظ پیدا ہو یا پیدا کرنے کی وہ جستجو کا آرزو کرے، اس آرزو کو توبہ کہتے ہیں۔ اس آرزو کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے توبہ ہے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ پھر ذرا دوبارہ پڑھیں، وہ کمال سخن تیرا، وہ کمال حسن تیرا، وہ کمال حسن تیرا، وہ کمال حسن تیرا، جسے دیکھ کر خدا بھی توبہ خدا پکارے، جسے دیکھ کر توبہ خدا پکارے، خدا کی توبہ پکارے، ہائے توبہ خدا پکارے۔ وہ خود فرماتے ہیں اب جب میں خود کچھ میں قربان ہو گیا تو پیچھے رہ جائے گا، پیچھے رہ اسے یہ بات سمجھ کا پتا تھا، یوں نہ آپ کیا علامہ صاحب نے یہ بات
آتا ہے وہ خود کا فدا ہو یہ رہ جائے گا. اس لیے ان نے خود فرما دیا میں صاحب سند والا سب کا وطن ہم تو آپ کی مدد ادا کرتے ہیں, ہم مگر آپ کیا جاتے ہیں راہ چاہتے ہیں فائن نہ کر کے آپ تو ہمارے نام میں رہے. اس لیے جو دیکھنا چاہ فرمایا یہی ہے, فرمایا یہی ہے. کسی نے پوچھا ہم اللہ کی نفسی کو پانا چاہتے ہیں بات کرو کہ بھاگ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ سے پوچھنا چاہتے تھامنا چاہتے فرمایا وہ محمد رسول اللہ یہ محمد رسول اللہ. کسی نے کہا کہ بھائی کا میرا صراط مستقیم ہمیں سیدھی راہ دکھا. حضرت ابو قتادہ سے پوچھے, حضرت مجاہد سے پوچھے, جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد سے پوچھے, وہ فرماتے ہیں اے صراط مستقیم ہمیں سیدھی راہ دکھا. یہ صراط مستقیم نبی ہے محمد رسول اللہ. اس لیے لوگوں